پہلے بڑے بڑے آمر آئے تھے، انہوں نے بڑے طولانی اقتدار کے خواب دیکھے تھے، لیکن وہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے۔ موجودہ حکمران جو پیرالائزڈ ہیں اور ان کے جو پیچھے فورسز ہیں جو ان کو لے کے آئے ہیں، جو کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ سیاست وہی کر رہے ہیں، بدترین سیاست، قانون شکنی کی سیاست، آئین شکنی کی سیاست وہی کر رہے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ اس لیے ہمیں پاکستان کو، یہ ہمارا وطن ہے۔ کوئٹہ میں جو ہوا کل، آپ دیکھ لیں کہ پرامن سیاسی جدوجہد کو بموں کا خطرہ ہے، دھماکوں کا خطرہ ہے، جیل جانے میں کا خطرہ ہے، لوگ جیلوں میں پھینک دینا، ان پر غیر ضروری ایف آئی آریں اور ناجائز ایف آئی آریں کاٹنا، پریشرائز کرنا، ہراس کرنا، کوئی بولے نہیں۔ آخری بات کرتا ہوں، جب ملک کے اندر یہ صورتحال ہو جاتی ہے تو کوئی بھی ملک اپنی سافٹ پاور کھو بیٹھتا ہے۔ سافٹ پاور ہی ایک ملک کی بنیادی طاقت ہوتی ہے۔ ہارڈ پاور، گولی کے ساتھ، ٹینک کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ آپ زیادہ دیر نہیں چل سکتے۔ سافٹ پاور آپ کو دلوں میں لے جاتی ہے، آپ کی طاقت کو بڑھاتی ہے، دنیا میں آپ کا امیج بہتر کرتی ہے، آپ کو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ پر اعتبار کرتے ہیں۔ اس ملک کے اندر اس کی سافٹ پاور مر چکی ہے۔ جوزف نائے کی کتاب پڑھنے والی ہے، مر چکی ہے ہی نہیں ہے۔ الٹیمیٹلی نیشنل پاور بھی نہیں رہی ہے، ٹوٹ توڑ پڑ کے رکھ دیا اپنے سوسائٹی اور معاشرے کو۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم آئین کی طرف لوٹیں، پاکستان کی خاطر، پاکستان کے عوام کی خاطر، اپنے فیوچر اور مستقبل کی خاطر اور خدا کی خاطر، قانون کی خاطر، آئین کی خاطر ہمیں واپس آنا پڑے گا۔ اگر نہیں آئیں گے، ایک وقت آئے گا جب آپ غلط راستوں پہ چلتے ہیں نا، آگے کھائی میں گرتے ہیں۔ انہوں نے گرنا ہے کھائی میں۔ کہاں ہے مشرف؟ کہاں ہے وہ عامر جن کی کتنی آواز ایسے بولتے تھے جیسے خدا ہے زمین پر؟ یہ آج کے خدا بھی دیکھ رہا نشان عبرت بنیں گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، ظالموں کا انجام برا ہوتا ہے، یہ خدا نے قرآن میں کہا ہے، اور اللہ ان سے انتقام لیتے ہیں۔ اللہ عزیز الانتقام۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پاکستان کے عوام ہی جیتیں گے، مظلوم ہی جیتیں گے، محروم ہی جیتیں گے، اور یہ ظالم اور فساد پھیلانے والے، کرپشن کرنے والے ضرور ہاریں گے انشاءاللہ۔ امید ہے، نا امید کبھی ہم نہیں ہوں گے۔ شکریہ جناب اسد کیسر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مختصر بات کروں گا۔ آج زیادہ ڈیٹیل جو ہے نا ہم زبیر عمر صاحب کو دیں گے کہ وہ اکانومی کے اوپر بات کرے۔ میں صرف دو چیزوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ سلمان اکبر راجہ صاحب نے مذمت بھی کی جو بلوچستان میں ہوا ہے کل مینگل صاحب کے جلسے پہ، ہم سب جو ہے نا اس کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ ایک جمہوری تحریک کو اس قسم کی دباؤ میں لانا، اس کو جو ہے نا اس کے خلاف اس قسم کی اونچی ہتھ کنڈے استعمال کرنا انتہائی قابل مذمت ہے۔ دیکھیں اس وقت پاکستان جو ہے نا ایک نیچرل ڈیزاسٹر سے گزر رہا ہے۔ ہمارے صوبے میں کلاؤڈ برس ہوئے، بنیر میں، سوات میں، باجوڑ میں، اور میرے اپنے ڈسٹرکٹ سوابی میں ہوئے، اور اس کے چونکہ میں سوابی سے ہوں تو وہ تکلیف میں خود محسوس کر سکتا ہوں کہ ایک گھر کے 13 مطلب مرد اور خواتین اور بچے وہ شہید ہوئے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس گھر کی، اس فیملی کی، اس رشتہ داروں کی مطلب کیا زندگی رہی ہوگی۔ اور دوسری پھر بنیر میں بھی انتہائی بڑے بڑے سانحات ہوئے کہ یک دم جو ہے نا مطلب کلاؤڈ برس سے جتنے بڑے بڑے چٹان آئے جس طرح ہوا۔ اور دوسرے پنجاب میں جو افسوسناک ہو رہا ہے اس وقت کہ پورا پنجاب جو ہے نا وہ پانی پانی ہے، اور حکومت مکمل طور پر ناکام ہے ریلیف کاموں میں، بلکہ اس میں شہرت زیادہ ہو رہی ہے، اور زیادہ تر یہ انسٹرکشن ہے کہ جب تک بی بی مریم کی فوٹو نہیں ہوگی تو کوئی ریلیف کام نہیں ہوگا، جس نے پورے پنجاب کی جو گورننس ہے اس کو ایکسپوز کر دیا ہے۔ عملاً جو ہے نا نہ لوگوں کو کھانا مل رہا ہے، نہ رہنے کے لیے ادھر کوئی ٹینٹ پراپر انتظام کیا گیا ہے، بس صرف اشتہار بازی ہے اور ڈرامہ بازی ہے۔ اور یہ جو دوسرا ہمیں مین میڈ ڈیزاسٹر کا سامنا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پنجاب تو سیلاب سے متاثر ہے، یہاں بھی کچے کے ڈاکو کا، اور سندھ میں بھی کچے کے ڈاکو، لیکن ہمارے صوبے میں خیبر پختونخوا کے بارڈرز ایریا میں جو 40 سال سے جنگ جاری ہے، اور اس کے اثرات جو ہے نا ہم بھگت رہے ہیں۔ ایک تو ہماری اکانومی کے اوپر جو اس کے اثرات ہوئے، کیونکہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ کیوں کر جو ہے نا ادھر خیبر پختونخوا میں انویسٹمنٹ کرے گا، وہ پاکستان کی دوسری پنجاب جاتا ہے یا کراچی جاتا ہے یا ملک سے باہر جاتا ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے نا وہاں
جو ہمارا کلچر ہے اس نے بہت بڑا متاثر کیا. یعنی ایک کلاشنکوف کلچر اور ڈرگ کا کلچر جو ہے نا اس جنگوں کی وجہ سے آیا, اور اس کے متبادل پہ کچھ نہیں دیا گیا, نہ ڈیولپمنٹ دی گئی. اور ابھی بھی جو ہماری صوبے کے ساتھ رویہ رکھا جا رہا ہے کہ نہ اس کا نیٹ ہائڈر پرافٹ دیا جا رہا ہے, نہ اس کے جو NFC میں جو اس کا شیئر ہے, جو خیبر پختونخوا کا جو ڈیو شیئر ہے وہ بھی اس سے جو ہے نا مطلب انکاری ہے. اور خاص کر جب فاٹا مرج ہو گیا تو اس کے مطابق جو ہمارا شیئر بنتا ہے NFC میں وہ 14 سے بڑھ کے 19% بن گیا. لیکن وہ 19 تو چھوڑو, وہ 14% کے مطابق بھی نہیں دیا جا رہا. اور سرتاج عزیز جو کمیشن تھا اس میں یہ کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ 1000 بلین روپیز جو ہے نا وہ دیں گے 10 سال میں. ابھی تک وہ کمٹمنٹ بھی پوری نہیں ہو رہی ہے. اور ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم ہر صوبہ اپنے شیئر کا 3% اور وفاق بھی 3% NFC کا پاٹا کی ڈیولپمنٹ پہ خرچ کرے گا. وہ بھی نہیں ہو رہا. البتہ کیا ہو رہا ہے, وہاں نئے سرے سے آپریشن ہو رہے ہیں, اور وہ آپریشن جو کہ 21 آپریشن آلریڈی جو یہ ہمارے علاقے میں ہوئے ہیں, جو آپ میں سے ہمارے علاقے سے اس کو پتہ ہے, کبھی کہتے ہیں کہ دربشم, مطلب پشتوں میں انہوں نے مختلف جو ہے نا نام رکھے ہیں, چرتب تختے, اس قسم کے نام رکھے ہیں. اور وہ 21 آپریشنز کا رزلٹ یہ ہے کہ اس وقت جتنی بھی ملیٹنسی ہے وہ بڑی ہے, کم نہیں ہوئے. تو اس کی روٹ کازز پہ آپ کو غور کرنا چاہیے کہ یہ کیوں ناکام ہے یہ پالیسی. اس لیے پارٹی PTI کا پالیسی یہ ہے کہ ہر صورت میں آپ جو بھی کریں, ایک تو آپ کی جو انٹیلیجنس ادارے ہیں اس کو مؤثر کریں, اس کو افیکٹو بنائیں, اور ساتھ ساتھ جو اپنی بارڈر مینجمنٹ ہے اس کو مؤثر بنائیں, اور ساتھ جو ہے نا آپ اپنے نوجوانوں کے لیے امید دے, ہوپ دے, روزگار دے, اپرچونٹی دے. تو یہ 2 قسم کی ڈیزاسٹر ہے. آپ کے بلوچستان کے بارڈر پہ, خیبر پختونخوا کے بارڈر پہ یہ مین میڈ ڈیزاسٹرز ہیں, اور یہاں جو ہے نا نیچر ڈیزاسٹر ہے. تو نمبر 1 ہمیں ہر صورت میں خاص کر ڈیمز کے لیے, اسمال ڈیمز کے لیے ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی چاہیے. اور یہ تمام صوبے اور وفاق مل کے ایک پورا کمپریہنسو پلان بنائے, اور وہ پلان بنائے جو کہ کنسنسس سے ہو, وچول کنسنسس سے ہو, اور ایک کمپریہنسو ایمرجنسی ڈکلیئر کیا جائے. کیونکہ یہ جو پنجاب کا سیلاب ہوا ہے یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو انڈیا نے پانی چھوڑا ہے, اور اس کی وجہ سے یہ راوی اور ادھر جو پانی گیا ہے, وہ جو لوگوں نے اپنے وہ بنائے ہیں, سٹیز بنائے ہیں, غیر قانونی سوسائٹیز بنائے ہیں, اور اس کی وجہ سے آج لاہور بھی ڈوبا ہوا ہے, پورا پنجاب بھی ڈوبا ہوا ہے. تو ایک تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کی جائے ڈیمز کے لیے. اور دوسرا جو عمران خان جو ہمیشہ کہتا تھا کہ بلین ٹریز سونامی, اور اس کے لیے جو عمران خان کا ایک ویژن بھی تھا, عمران خان کا ایک بہت بڑا گیپ بھی تھا کہ بلین ٹریز سونامی کی طرز پہ پوری پاکستان میں فارسٹریشن کے لیے, جنگلات کے لیے ایک بہت بڑی لیول پہ مہم چلائی جائے, اور بجٹ کا زیادہ تر حصہ, تاکہ ڈیفارسٹریشن جو ہو گئی ہے اس کی وجہ سے جو کلائمیٹ چینج پہ اثرات ہے وہ بھی ہمارے لیے قابل تشویش ہے. میں آخر میں ایک بات کروں گا, جو مری میں میٹنگ ہوئی ہے اور کل رانا ثناء اللہ نے میرے خیال میں کنفرم بھی کر دیا ہے کہ ہاں مطلب یہ فیصلہ ہوا ہے, جو اپنے آپ کو بڑے کہتے ہیں, ہم تو اس کو بڑے نہیں کہتے کیونکہ وہ اس ملک میں ظلم اور فاشزم کی بنیاد ہے. انہوں نے فیصلہ کیا مری میں, کبھی لندن میں فیصلہ کرتے ہیں, کبھی مری میں فیصلہ کرتے ہیں کہ سسٹم چلے گا. بھائی کون سا سسٹم چلے گا؟ میں میاں صاحب سے پوچھتا ہوں, میاں صاحب یہ تم جو 3-4 سال پہلے یا 5 سال پہلے تو جو کمپین چلا رہا تھا کہ ووٹ کو عزت دو, تو پوری قوم جاننا چاہتی ہے کہ کیا اس وقت کی قوم کو عزت ہے؟ آپ کے اندر اگر تھوڑی بھی اخلاقی ضرورت ہوتی تو آپ 8 فروری کو ریزائن کر لیتے. آپ کہتے کہ یہ مینڈیٹ میرا نہیں ہے. آپ کو خود اپنے حلقے میں شکست ہوئی ہے, اس کے باوجود جو ہے نا آپ ادھر بیٹھے ہیں اور ظلم اور جبر اور ڈنڈے کے زور سے آپ اپنی حکومت آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آئیں تمام جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ مل کے بیٹھے سوچے کہ کیا یہ ملک اس ہائبرڈ نظام کی طرف چلے گا کہ یا اس ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلانا ہوگا. اس لیے ہم نے جب الائنس پہ بھی ایک اعلامیہ ہم نے میں اس میں یہ پوائنٹ رکھا تھا کہ ہم قومی ایجنڈے پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کے نظام کو کیسے چلائے, ملک کے ٹرانسپیرنٹ اور شفاف الیکشن کیسے ہوں گے,
یہ ملک جو ہے نا آئین اور قانون کے مطابق چلے گا یا ملک جو ہے نا اس طرح یہ ہائبرڈ نظام سے چلے گا. اس لیے اگر ملک کی ترقی کرنی ہے، ملک میں امن لانا ہے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی. ہم عمران خان جو اس وقت جیل میں ہے، وہ اس جیل میں اس لیے نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا وہ ضمیر کا قیدی ہے، کیونکہ اس کے خلاف جتنی بھی کیسز ہیں وہ کسی وقت بھی کمپرومائز کر سکتے ہیں، وہ جیل سے باہر آئے گا، آپ کے سب کے نالج میں ہے، لیکن وہ اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کر رہا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کی اکانومی، ملک کی جو ہماری بیرونی سرحدات ہے، ملک کی جو اس وقت امن و امان کی صورتحال ہے، جو نیچرل ڈیزاسٹر ہے، اس سب کے لیے ہم قومی ایجنڈے میں بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ صرف سیاسی پارٹیوں کے ساتھ، کسی حکومت کے ساتھ نہیں، کیونکہ اس حکومت کو ہم لیجیٹیمیٹ تصور نہیں کرتے. یہ غیر قانونی اور عوام کی ول کے خلاف ہے. پاکستان تحریک انصاف اس ملک کا سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. عوام نے مینڈیٹ دیا ہے تو وہ تحریک انصاف کو دیا ہے. میرے خیال میں زبیر عمر صاحب. جی آپ ادھر آ جائیں گے، آپ ادھر آ جائیں گے. ایمرجنسی جی زبیر صاحب معیشت کے حوالے سے بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ سلمان راجہ صاحب، اسد کیسر صاحب، مصطفیٰ کھوکر صاحب اور دوسرے، کہ آج جو پاکستان کے جو مسائل ہیں، ظاہر سی بات ہے پاکستان کے مسائل کی جب ہم بات کرتے تو معیشت، پاکستان کے عوام جو سفر کر رہے ہیں اور اس فلڈز کے آنے کی وجہ سے جو اور سفر کریں گے اس کو تھوڑا سا کور کریں گے. لیکن اس سے پہلے چونکہ وزیر اعظم صاحب نے کل چین میں تقریر کی اور پوری دنیا کو یہ بتایا کہ جب سے انہوں نے پرائم منسٹر بنے، یعنی کہ اپریل 2022 سے پاکستان میں کرپشن ہی نہیں ہوئی ہے. ابھی اتنا بڑا جھوٹ انٹرنیشنل آڈینس کے بعد بولا، تو اس وجہ سے میں دو صرف واقعات بتاؤں گا. ظاہر ہے ایک بہت بڑا تفصیل ہے کرپشن کی، اور وہ ان کے اپنے سورسز کے بتاؤں گا. اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان کی 2 رپورٹس ہیں. ایک انہوں نے ویٹ سکینڈل پر پارلیمنٹ میں سبمٹ کی، وزیر اعظم کو سبمٹ کی، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ 300 بلین روپے کے کرپشن ہوئی ہے، 300 بلین روپے کی. اور ہمارے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ہی کوئی نہیں ہوئی. میرا خیال ہے ان کو ڈکشنری کھول کے کرپشن کا کہ میننگ